الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمنن من سوء عاقبة، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، فإن قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب الذي عملته، وضحك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته، ويحك۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، یہ وہ پیارے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہیں پوری صحابہ کی جماعت میں حبر الامہ، اس امت کے بہت بڑے عالم، امام المفسرین، تفسیر کرنے والوں کے امام، یہ مرتبہ نصیب ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ اور ان کی اس علم کے پیچھے سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کے علم کے پیچھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور دعا کی وجہ بھی بڑی خوبصورت ہے کہ ان میں خدمت بہت تھی، ادب بہت تھا۔ خدمت بہت تھی، ادب بہت تھا۔ آج بھی کسی میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائے تو اس کے لیے زبان سے نہیں، دل سے دعائیں نکلا کرتی ہیں۔ یہ عجیب چیز ہے، ادب اور خدمت۔ اگر آج بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کو بھی دلوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، ادب، خدمت۔ پتہ نہیں کس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج ماں باپ کا بھی، اساتذہ کا بھی، مربی کا بھی، مصلح کا بھی، پیشوا کا بھی، مقتدی کا بھی، کسی کا ادب احترام نام کی چیزیں کوئی نہیں۔ اس لیے اولاد کو اپنے باپ کی بات سخت ناگوار گزرتی ہے، بیٹی کو اپنی ماں کی باتیں سخت ناگوار گزرتی ہیں۔ آج کے بچے کو اپنے استاد کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، اپنے مقتدی پیشوا کی باتیں، اس سے ادب جو کو نہیں۔ بلکہ آج کا انسان کا نفس اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا وہ کسی کو نہیں سمجھتا، وہ خود ہی سب ہی سے بڑا ہے۔ اور جب سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کوئی اسے سمجھائے تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ ادب نام کی چیز کوئی نہیں، عظمت، ادب، احترام رخصت ہو گئے۔ اس لیے ہر بڑے کی جو اسے سمجھائے، جو اس کی رہنمائی کرے، اس کی بات بھی اسے چبھتی ہے۔ بلکہ بہت سارے نادان تو یوں بھی کہہ بیٹھتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کو، ابا ہم آپ کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، زمانہ بہت بدل گیا ہے، اب دنیا بہت بدل گئی ہے، آپ کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جس ماحول سے ہماری نسل پڑھ کے جا رہی ہے نا، تو سچ بتاؤں وہاں ادب کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے، وہاں ادب نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سارے نظام کی اور سارے اس تعلیمی سلسلے کی اٹھان ہی بے ادبی پر ہے، بے ادب۔ اس لیے کسی کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، ناگوار۔ ادب تھا، ادب، اور ادب کے ساتھ خدمت ہوتی ہے، ادب کے ساتھ خدمت ہوتی ہے۔ ایک لحاظ ہوا کر، باپ نے کہہ دیا نا، بس باپ نے کہہ دیا، ماں نے کہہ دیا، بڑے نے کہہ دیا، ہاں، ایک لحاظ ہوتا تھا، پھر وہ خون ہو جاتے تھے اس کے جذبات کو، لیکن اس بات کی لاج رکھتا تھا، اس کا لحاظ رکھتا تھا۔ بڑے نے کہہ دیا، بڑا دیکھ لے گا۔ ایک لحاظ تھا، ایک ادب تھا، ایک احترام تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں یہی دو خوبیاں تھی، ادب تھا، خدمت تھی، ادب تھا، خدمت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سویرے سویرے اٹھنے کا انتظار کرتے تھے کہ اٹھیں تو میں پانی لے آؤں، مسواک لے آؤں، لوٹا لے آؤں،
اور آپ کی ضروریات پوری کر لوں. ہاں، تہجد کے وقت انتظار میں ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی اٹھیں اور میں آپ کی ضروریات پوری کروں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں نفل، پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، پیچھے نیت باندھ لی. اللہ کے نبی نے آگے کیا، پھر پیچھے ہو گئے، پھر آگے کیا، پھر پیچھے ہوئی. نماز ختم ہوئی. کہا عبداللہ ہم آگے کر رہے تم پیچھے ہٹ رہے، ہم آگے کر رہے تم پیچھے ہٹ رہے. کہا یا رسول اللہ ادب مانے ہوا آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو، ادب مانے ہوا آپ کے ساتھ کیسے کھڑا ہو. تو خدمت میں آگے ہوا کرتے تھے، سب سے پہلے خدمت کا سامان لے کے پیش کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ہم تمہارے لیے کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا دعا کریں. ابھی جسے کہیں کہ جوانی تک بھی نہیں پہنچے تھے اور نہ ہی سمجھ میں عقل میں پختگی اس درجے کی جو بڑی عمر میں آتی ہے وہ آئی، لیکن اچھی صحبت بھی آدمی کو بچپن میں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے اور اس کی عقل و دانش کی پرواز بہت بلند ہو جاتی. ہاں، اس کے خیالات، اس کے جذبات، اس کی سمجھ بوجھ کی پرواز اچھی صحبت کی برکت سے بہت بلند ہو جاتی. اور یہ اچھی صحبت نہ ہو تو اس کی سوچ اور فکر پر بڑھاپے پر بھی ماتم کیا جاتا ہے کہ کیا سوچ رہا ہے یہ بوڑھا اس عمر میں، اتنی عمر ہو گئی، ذرا اس کی سوچ تو دیکھیے. اور اچھی صحبت مل جائے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بچپن بھی سمجھ بوجھ کی پرواز بہت بلند ہو جاتی ہے. کہا عبداللہ بتاؤ تمہارے لیے کوئی دعا کریں، کیا دعا کریں. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن کا علم نصیب فرما دے. سبحان اللہ. کوئی ایسی مبارک گھڑی تھی، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، بات بن گئی. تو پوری صحابہ کی جماعت میں رضوان اللہ اجمعین میں اتنا بڑا مرتبہ ملا. جہاں کسی آیت میں 2 رائے ہوتی تو کہتے بھائی عبداللہ سے پوچھ لو ان کی کیا رائے ہے، وہ اس آیت کا مضمون مفہوم کیا بیان کرتے ہیں. خدمت ادب، خدمت ادب. بے ادب آدمی کا کچھ نہیں ملتا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جن چیزوں کی اللہ سے نسبت ہے، اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کا گھر، اللہ کی کتاب، اللہ کا دین. ہاں، جن چیزوں کی اللہ سے نسبت ہو گئی، جس کے دل میں ان چیزوں کا ادب ہے، احترام ہے، عظمت ہے، فرمایا یہ علامت ہے کہ اس کا دل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہے. جس کا ان چیزوں کا ادب ہے، احترام، اللہ سے نسبت ہو گئی نا، اللہ سے نسبت ہو گئی، اللہ کا علم اس کے پاس ہے، اللہ کا قرآن اس کے سینے میں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ہاں، یہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. جس چیز کی اللہ سے نسبت ہو جائے اس کی عظمت، احترام، ادب اس کے دل میں آ جائے، یہ علامت ہے اس کے دل کی دنیا بہت صاف ستھری ہے. یہاں کچرا نہیں ہے، یہاں تقوی کا نور ہے، یہاں گند نہیں ہے، یہاں ایمان کی روشنی موجود ہے اس کے دل میں. تبھی تو ان چیزوں کی عظمت، احترام، ادب ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا صاحب الذنب، اے گناہ گار، گناہ کرنے والے، تو امن میں نہ رہے، تجھے اس گناہ کی سزا بھگتنی ہوگی. ہاں، بے فکر نہ ہو، اس کی سزا تجھے بھگتنی ہوگی، اس گناہ کا انجام تو دیکھے گا. یہ خیال نہ کر کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، کسی کی نظر نہیں پڑی، کسی قانون کی رسائی نہیں ہے، سب سے میں چھپا لیا. تو عبداللہ فرمانے لگے رضی اللہ عنہ، فرمایا نا امن میں نہ رہے، اس گناہ کا اثر، اس کا انجام تو دیکھے گا. اگر توبہ نہ کی اس کا انجام دیکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بندہ گناہ کر دیتا ہے خلوت میں، تنہائیوں میں، خلوتوں میں، تنہائیوں میں، اللہ اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا. یہ نیک آدمی خلوت میں، تنہائیوں میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی عظمت، احترام لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے. تو فرمایا گناہ کرنے کے بعد امن میں نہ رہے،
اس کا انجام تو دیکھے گا۔ اور پھر فرمایا گناہ سے بڑھ کر ایک گناہ ہے، گناہ سے بھی بڑھ کر ایک گناہ ہے، تو نے گناہ کر لیا، اس سے بڑا گناہ ہے تیرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں، تجھے ان سے حیا نہیں آیا، تجھے ان سے حیا نہیں آیا۔ فرمایا یہ تیرے گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے، یعنی اتنا بھی حیا ہے کہ بچے کو دیکھ کر لحاظ کر لیتا ہے، تیرے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، تجھے ان سے حیا نہیں آیا اور تو یہ گھٹیا حرکت کر گیا۔ فرمایا اس گھٹیا حرکت سے بڑھ کر یہ گھٹیا حرکت ہے، تو نے اس پہ حیا نہیں کیا۔ وَأَنْتَ عَلَى الذَّنْبِ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي عَمِلْتَ، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ وَضَحِكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي، اور تو گناہ کر کے ہنستا ہے، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے کہ تجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ تیرا اللہ تیرے ساتھ کیا کرنے جا رہا، اس گناہ پر تیرا اللہ تیرے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے، اور تو گناہ کر رہا ہے، اس پہ ہنس رہا ہے۔ فرمایا یہ تیرے گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فرمایا تیرے گناہ سے بھی یہ بڑا گناہ ہے کہ جب تو گناہ کرنے پہ کامیاب ہو جائے تو خوش ہو جاتا، خوش ہو جاتا۔ تیرا یہ خوش ہونا اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، گناہ پہ خوش ہونا، اس پہ اترانا، اس پہ فخر کرنا، یہ تیرے گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا اگر تو گناہ کر رہا ہے اور تیرے دروازے کا پردہ حرکت کرے، تو ڈرتا ہے، کوئی آ تو نہیں گیا، تو ڈرتا ہے، تو تیرے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تو اللہ کے نظروں کے سامنے ہے اور پھر بھی اس سے نہیں ڈرتا۔ دروازہ کھڑکے، کھڑکی ہلے، دروازہ ہلے، پردہ ہٹے اور یہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا تیرے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، تیرا اللہ تیری آنکھوں، تو اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی نظروں کے سامنے ہے، پھر بھی تو گناہ کر رہا، یہ تیرے گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے۔ عجیب بات ہے نا، چھوٹی چھوٹی مخلوق سے تو شرم و حیا کا کچھ ہے، ڈر ہے، اس خوف، اس کا ڈر کوئی نہیں، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ تیرے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تو اس بات پہ غمگین ہے، تو اس بات پہ غمگین ہے کہ تجھ سے فلاں گناہ تیری طاقت سے باہر کیوں ہے، تو نے گناہ کی کوشش کی، پھر غم زدہ ہو گیا کہ یہ مجھ سے ہوا کیوں نہیں، رہ کیوں گیا میں اس گناہ سے پیچھے۔ فرمایا یہ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تیری طاقت نہ رہی، تو وہاں پہنچ نہ سکا، تیری کوشش کا نتیجہ نہیں ہوا، تو گناہ نہ کر پایا۔ فرمایا یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تو اس پہ غم زدہ ہے، گناہ ہوا کیوں نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے صرف ایک گناہ ہی کافی گناہ نہیں ہے، اس کے ارد گرد تو پتہ نہیں کتنے گناہ کرتا ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک گناہ کرتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک گناہ کرتا ہے۔ فرشتوں سے حیا کوئی نہیں، اللہ کا لحاظ کوئی نہیں، فرشتوں سے حیا کوئی نہیں، اللہ کا لحاظ کوئی نہیں، مخلوق کا ڈر ہے، خوف خدا کوئی نہیں۔ کتنا بڑا ڈر ہے، کیا سمجھائے اللہ کو کہ وہ دیکھتا کوئی نہیں، طاقت کوئی نہیں رکھتا، تیرے اوپر قدرت کوئی نہیں ہے، ہاں تجھے اندھا بینا نہیں کر، تجھے اندھا نہیں کر سکتا، تجھے اعضاء اور جوارح سے محروم نہیں، کیا سمجھا اللہ کو۔ فرمایا تیرا اللہ کے بارے میں یہ بد عقیدگی، یہ غلط نظریہ، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ما من مؤمن ولا فاجر الا وقد كتبه الله تعالى له رزقه من الحلال فإن صبر حتى يأتيه أتاه الله تعالى وإن جزع فتناول شيئا من الحرام نقصه الله من رزقه الحلال۔ عبداللہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی مومن یا فاجر ایسا نہیں جس کے لیے اللہ نے ایک حلال رزق مقرر نہ کر دیا ہو، اللہ نے سب کے لیے ایک حلال رزق مقرر کر رکھا ہے۔ فَإِن صَبَرَ حَتَّى يَأْتِيَهُ، اگر صبر کر لے، اگر اس رزق کے آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے، صبر کر لے، تو وہ اس کا حلال رزق اس کے پاس آ کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے ایک حلال رزق مقرر کر دیا، اگر تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے، صبر کر لے، وہ اس کا رزق آ کے رہے گا، وہ اس کا رزق کہیں نہیں جاتا۔
کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ۔ دین کس سے سیکھا؟ محمد رسول اللہ سے۔ تربیت کس کے ہوئی؟ اللہ کی نبی کے صحبت میں۔ مقام کیا ہے؟ صحابہ میں امام، ہاں امام، قرآن کی تفسیر کے امام۔ کیا بات سمجھا رہے بھائی؟ کہ جو اللہ نے حلال رزق لکھا ہے، آگے پیچھے ہو جائے، دیر سویر ہو جائے، صبر کر لے، یہ اس کے پاس آ کے رہے گا۔ فرمایا فَإِن جَزَا، اگر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا اور حرام راستے تلاش کر لیے، فَتَنَاوَلَ شَيْئًا مِّنَ الْحَرَامِ، حرام سے تلاش کیا، نَقَصَهُ اللَّهُ مِن رِزْقِهِ الْحَلَالِ، اللہ اتنا ہی اس کا حلال اس سے اٹھا لے گا۔ ملنا تو اتنا ہی ہے۔ اس نادان نے اللہ کو بھی ناراض کیا، حرام بھی کمایا، ملا وہی جو اس کے لیے ہے۔ تو اگر حرام راستے سے لے گا، اللہ اتنے حلال سے محروم کر دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی اور ان پیارے صحابہ کی باتوں پہ یقین نصیب فرما دے۔ پھر مسلمان ہو کر بھی جو اسے یقین ہو، ایمان ہو، وہ بھی کھوٹا بیچ سکتا ہے، ناپ تول میں کمی کر سکتا ہے، جھوٹ اور خیانت کر سکتا ہے، حرام کے دروازے کھٹکھٹا سکتا ہے، وہ بھی تھوڑی سی آگے پیر تاخیر پر شکوے شکایت اللہ سے کر سکتا ہے۔ ارے اللہ کی طرف سے ہے، ہاں اگر آگے پیچھے ہوگا، صبر کرے گا، اس کا ملے گا اسے جو اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن اگر حرام کا دروازہ کھٹکھٹایا، حرام کا راز، حلال سے محروم ہو جائے۔ فرق یہ ہے کہ حرام اپنی نحوست لے کے آئے گا، حلال اپنی برکت لے کے آتا۔ فرق یہ ہے، حرام اپنی نحوست لے کے آئے گا، حلال اپنی برکت لے کے آتا۔ اس لیے کہ حلال کا ایک بس اوقات لاکھوں پہ بھاری ہو جاتا ہے، اور بس اوقات حرام جب اپنی نحوست کے ساتھ آتا ہے، جو ہوتا ہے اس کا بھی نفع ختم ہو جاتا ہے۔ گھاٹا اپنا ہی کیا ہے، گھاٹا اپنا ہی کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، صبر کر لینا، تیرا حلال کہیں نہیں جانا، تیرا حصہ کہیں نہیں جانا۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ